کمائی اس کی حرام ہے. یہاں میں دو گزارشیں کروں گا. اگر تو کسی کو واقعتاً پتہ ہے کہ یہ حرام کھاتا ہے پھر تو یہ لفظ بولنا چاہیے، وگرنہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. کیوں؟ دل کے حالات کو آپ نہیں جانتے. کیوں؟ آپ 24 گھنٹے اس کے ساتھ نہیں رہتے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس شبہ ہو اور وہ حلالی کھاتا ہو. اس لیے حدیث کے الفاظ ہے انی نہیت ان انقب قلوب الناس، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے دل چیر کے دیکھوں. مسلمانوں کی نیتوں پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر ایک شخص کا واقعی پتا ہے کہ وہ غلط کار ہے اور حرام کھاتا ہے تو صحیح بخاری کی روایت ہے ایک چور کھانا لے کے آیا اور پتا تھا یہ چور ہے. جو یہ کھانا آیا تو لینے والے کو پتا چلا یہ چور، اس نے وہیں زمین پہ پھینک دیا، کھانا پسند ہی نہیں گیا. تو پھر انسان کو واقعتاً گریز کرنا چاہیے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا یأکل طعامک الا تقی ولا تصاحب الا مؤمنا، تمہارا کھانا بھی متقی کھائے، کسی ایسے بندے کو کھانا نہ کھلاؤ. اور کیسے بندے کو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کر دی. نافع کہتے ہیں ایک شخص آیا، کیونکہ حدیث کہتی ہے نا کہ المؤمن یأکل فی معی واحد، مومن کھانا کھاتا ہے تو اتنا ایک آنت بھرتا ہے. والمنافق یأکل فی 7 امعاء، صحیح الجامع کی روایت ہے. اور منافق 7 آنتیں بھرتا ہے. ہوا یہ کہ مہمان تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ کھانا کھانے لگ گیا، نہ اس کو مہمان کا فکر، نہ ادھر کا، کھائی جا رہا اور کھائی جا رہا ہے. انہوں نے نافع کو کیا کہا؟ آج کے بعد اس کو میرے دسترخوان پہ نہ لانا. کیوں بلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں. اس حد تک صحابہ اور سلف صالحین احتیاط کرتے تھے کہ ہمارا کھانا بھی کوئی غلط آدمی نہ کھائے. چہ جائے کہ انسان مومن ہو اور وہ حرام کا کھانا کھائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلام کھانا لے کے آیا، کہا دعوت قبول کیجیے. آپ نے ایک لقمہ لیا، اور غلام ان کے پاس ہی رہتا تھا، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن پوچھا کھانا کہاں سے آیا؟ ابھی منہ میں ڈالا ہی تھا. کہا میں جب جاہلیت میں تھا تو میں کہانت کیا کرتا تھا، کاہن تھا، جادوگری. اس کی شرینی آج مجھے ملی ہے. کہتے استغفر اللہ. وہ لقمہ پھینکا، اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور قے کرنے لگ گیا. اور قے نہیں ہو رہی. وہ کہتے رحمک اللہ، رحمک اللہ. کیا وہ اللہ پہ رحمت فرمائے؟ وہ تو لقمہ گر گیا. کہتے ہیں لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، اگر ان ذرات اور لقمے کے حصے کو نکالتے نکالتے میری جان بھی نکل جاتی تو میں اس کو نکال دیتا. ابو بکر کے پیٹ میں وہ لقمہ نہیں جا سکتا. اس لیے مسلمان کو کھانے کے بارے میں بھی اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے کہ بس شاید کی زندگی میں دوبارہ کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور یہاں میں 2 باتیں اور کہہ دوں. اتفاق سے آج ہماری سوالات کی مجلس ہے تو میرا جی چاہتا ہے کچھ راز سلف کے آپ کے سامنے کھول ہی دوں. سلف صالحین کا مزاج رہا ہے، وہ ہر شخص کے پاس کھانا نہیں کھاتے تھے. سلف کا مزاج رہا ہے، وہ کبھی بھی کھانے میں بے احتیاطی نہیں کرتے تھے، بلکہ حدیث کی روشنی میں وہ کیا کرتے؟ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدم کے بیٹے کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی ہو جائے. وَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر ضروری کھانا ہے کہ آج ایک پی سی میں دعوت آ گئی ہے، چلو اواری میں آج ایک ڈنر ہے اور فلیٹیز میں جی آج ایک لنچ رکھا گیا ہے، تو پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 دن پہلے جو ہے بھوک ہڑتال کریں کہ بس لاہور جانا میں نے، بلکہ وہاں بھی اصول کیا ہے؟ فَثُلُثٌ لِطَعَامِي وَثُلُثٌ لِشَرَابِي وَثُلُثٌ لِنَفَسِي، پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے. یہ کوئی دنائی نہیں ہے جو آج لوگ کہتے ہیں یہ 3 حصے کھانے سے تو بھرو نا، اور پانی دائیں بائیں آ ہی جائے گا، اور سانس کی کون سی بات ہے آئے نہ آئے. یہ مزاج درست نہیں ہے. البطن تذهب الفطن، جو انسان زیادہ کھاتا ہے وہ کنزن بن جاتا ہے. اس لیے جو کھانوں کا نشئی ہوتا ہے کبھی کام نہیں کر سکتا.
سلف کی روایات رہی ہیں کہ سلف ہمیشہ ان بارے میں احتیاطات کرتے تھے. اس لیے عبداللہ بن مبارک نے یہ لفظ بول دیے من ترک فضول الطعام منح لذت العبادہ. عبادت میں لذت چاہتے ہو تو کھانے میں احتیاط لے آؤ, انسان کی عبادت میں لذت آ جائے گی. ایک اور دوسرا, کلام کے اندر لغویات چھوڑ دو. جس شخص کی لغویات ختم ہو گئی اس کی زبان پہ اللہ حکمت جاری کر دے گا. اور اس طرح عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے ومن ترک فضول النظر, جس نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی, منح الخشوع, اللہ اس کی آنکھوں میں خشوع پیدا کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازے.